یہ آرٹیکل ہے دھونس پر امریکہ کی دنیا میں اور پاکستان میں ڈی سی اے سی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرٹیکل ہے دھونس پر، جو کہ امریکہ کی دنیا بھر کے ملکوں پر ہے اور پاکستان میں بھی ایک طبقہ جیسے ڈی سی اے سی وغیرہ کی عام عوام الناس پر، جن کے اوپر وہ ہر طرح سے تشدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پاکستان کی کہانیاں جو منسلک ہیں دھونس امریکہ کے ساتھ۔ رمزی یوسف امریکہ کو مطلوب تھا۔ رمزی یوسف نے 93 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ایک بڑا دھماکہ کیا تھا۔ فلپائن ایئر لائنز کے جہاز کے اندر بھی اس نے بمبنگ کی تھی، جس میں جہاز کا پورا سسٹم، کنٹرول سسٹم تباہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ پورا جہاز تباہ نہ ہوا، لیکن ایک مسافر زخمی ہوا اور دوسرا مر گیا۔ 9/11 بھی اسی منصوبے کی کڑی تھی۔ بے نظیر کے دور میں اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ خاص بات ہے کہ جبکہ اس کا مقدمہ عدالت کے سامنے تھا، دنیا میں اس وقت یہ قانون چل رہا ہے کہ امریکہ اپنے دفاع میں ہر ملک کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستانی حکمران ابھی تک اپنے آپ کو امریکہ کی 53rd ریاست سمجھتے ہیں، جس میں ان کے احکامات کو ماننا فرض ہے۔ رمزی جیسے لوگ فلسطین کی آزادی کا بھی مشن لیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ملک اسرائیل ہے، جس کی حفاظت امریکہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہمیشہ سے اور آج کل غزہ میں سب سے زیادہ ہو رہی۔ سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، بچے شہید ہو چکے ہیں، عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، خاموش ہے، امریکن دھونس کی وجہ سے۔ دنیا بھر میں انصاف کی پامالی کی ایک بڑی وجہ بھی ایک ناجائز ریاست کا قیام ہے۔ معاشی اعتبار سے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب تک ہم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے ہماری آزادی گروی رہے گی۔ حکومت کوئی بھی ہو، سلسلہ جاری رہتا ہے، رہے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہماری معیشت قرضوں پہ رہے گی، ہم غلامی کا سامنا کرتے رہیں گے۔ دوسرا کیس عامل کانسی کا بھی ہے اسی طرح کا۔ ایک دفعہ میرا جانا ڈی جی خان ہوا بطور اے پی ایم 1 مہینے کے لیے، تو میں شالیمار ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ 99 کی بات ہے۔ عامل کانسی، اس سے کچھ عرصہ پہلے عامل کانسی، جس کے سر پر امریکہ نے لاکھوں ڈالر کا انعام رکھا تھا، اسی ہوٹل سے گرفتار ہوا تھا۔ رات کو اس کو گرفتار کیا، پھر ڈی جی خان ایئرپورٹ لایا گیا۔ رات کو چوکیدار، جو کہ دبنگ فرض شناس ملازم تھا، اس نے دروازہ نہیں کھولا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ اے پی ایم کہے گا تو میں کھولوں گا، صرف وہ اختیار رکھتا ہے۔ مگر یہ لوگ کافی طاقتور تھے، 2-3 گورے اور 2-3 پاکستانی، بیچارے معصوم چوکیدار پر دھونس جمائی اور ایئرپورٹ میں گھس گئے۔ سارا کام بڑوں کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے چوکیدار نے ان لوگوں سے بری طرح مار کھائی، ان میں کچھ گورے بھی تھے۔ عامل کانسی کو ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ یہ کس کا ہیلی کاپٹر تھا، کہاں سے آیا تھا، اس آپریشن کے اطلاع کسی اے ٹی سی کے یونٹ میں ہرگز موجود نہ تھی، نہ کسی طرح کی پرمیشن تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد قوم نہیں ہیں، بلکہ ہم آج بھی دور غلامی میں رہ رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم آج بھی دور غلامی میں رہ رہے ہیں۔ بعد میں بھی کسی قسم کی تحقیقات کا حکم نہ دیا گیا۔ اس کو پاکستان کے قوانین کو ملیامڈ کر کے جس طرح اس کو اٹھایا گیا، وہ افسوسناک تھا۔ اس کی گرفتاری پر لاکھوں ڈالر کا انعام تھا، جو کہتے ہیں کسی
پاکستانی حکمرانوں میں سے کسی نے، اس وقت لغاری صاحب صدر تھے، لیا، تصدیق نہیں، باہر اللہ بہتر جانتا ہے۔ سارے واقعے کا کس نے لیا کہیں ذکر نہیں۔ ہمارا ملک تو ایسا ہے کہ کیا کہیں اس کے بارے میں، کوٹھا بنا دیا کہ جو چاہے چڑھائے، جہاں چاہیں ڈرون مار دیں یا اس کے ایجنٹ شہر میں قتل کر دیں۔ کانسی پر الزام تھا کہ اس نے 2 CIA کے ملازمین کو قتل کیا اور 3 زخمی کیے تھے۔ یہ 93 کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہوا تھا CIA ہیڈ کوارٹر لینگلے ورجینیا میں۔ اس کے بعد تیسرا کیس ہمارا لاہور میں ریمنڈ ڈیوس کا کیس بڑا مشہور کیس ہے، جو CIA کا ایجنٹ تھا مگر ڈپلومیٹک کور میں تھا۔ بھرے بازار مزنگ چنگی کے چوک میں 2 نوجوانوں کو پھڑکا دیا۔ بعد میں ہمارے حکام نے، ایجنسیوں نے اس کے چھڑوانے کا بندوبست کیا، دیت بھی دی گئی۔ اوباما صدر ہے امریکہ نے بتایا کہ اس کیس میں شاہ محمود قریشی کو فارغ کرا دیا ہے، وہ اب وزیر خارجہ نہیں، جا کے پتہ کرو۔ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، چوتھا جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اسامہ پر میزائل حملہ۔ یہ کہیں نارتھ وزیرستان کے علاقے میں اس کی موجودگی تھی۔ اس کی موجودگی کی اطلاع پر سمندری بیڑے کے ایک بحری جہاز سے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ناردرن علاقے میں۔ اس طرح پاکستان کی خود مختاری کو بری طرح سے روندا گیا۔ اب آئیے 9/11 کے بعد مشرف صاحب حق غلامی ادا کرتے ہوئے تمام ہوائی اڈے، ایئر سپیس امریکہ بہادر کے حوالے کر چکے تھے۔ مصعب میر ایئر فورس چیف نے مخالفت بھی کی، مگر ان کا جہاز کوہاٹ میں پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں جنگی جہاز پاکستان سے گزرتے رہے، ہزاروں ہوائی جہاز، ہر طرح کے سامان کی ترسیل بذریعہ روڈ بھی افغانستان میں پاکستان کے راستے ہوئی بنا کسی معاوضے کے۔ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان امریکہ ہی بن گیا۔ امریکی دھونس یا امریکہ کو خدا تسلیم کرتے ہوئے مشرف نے پاکستانی بیچے۔ ملا ضعیف جو کہ افغان کا سفیر تھا، بہت ذلیل کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ گوانٹانامو کی جیل میں بہت عرصے تک جیل میں رہا۔ مشرف صاحب نے ہی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ جس کیس میں سزا ہوئی وہ تو کئی سال بعد کا ایک گھڑا ہوا کیس ہے، گھڑوس۔ درمیان کا ذکر نہیں کہ درمیانی وقفے میں جب اس کو اٹھایا گیا تھا کیا گزری اس بچی پر۔ عافیہ صدیقی نیورو سائنٹسٹ ہے، اس کو 86 سال کی سزا دی گئی، اور بھی بہت سو کو بیچا گیا۔ مشرف نے ڈالر کمائے، کہاں گئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، اور عافیہ مظلومہ اس وقت اکیلی امریکہ کی ٹیکساس کی جیل میں بے گناہ پڑی ہوئی جل رہی۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ کل بتا رہی تھی کہ وہاں سے جیل کے ایک گارڈ نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ اس بی بی کے لیے تم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے ہو؟ میں جب رات کو اس کی کوٹھڑی میں جاتا ہوں پہلے کے لیے، قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور کوٹھی ساری میں نور بھرا ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دل سے دعا تو کر لو کہ اللہ اس کو رہائی دے۔ ابھی تمہارے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کو کرسی کی فکر ہے، ان کو کیا ہے کوئی جیل میں مر جائے اور کہیں ہو جائے، ان کو کیا غم۔ حالانکہ یاد رکھیں، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا، اس نے کہا تھا بھی اس کا کیس لے آؤ میرے پاس، یہ تو مظلوم ہے، اس پہ تو ظلم ہوا ہے۔ کس جرم میں آخر اس کو پکڑا گیا ہے؟ لیکن کوئی کس نے لے جانا تھا؟ آپ اور ہم تو نہیں لے جا سکتے نا، نہ ہماری پر
वसाइल हैं, न ताकत है। हाँ, बस एक ताकत है, वो ताकत है दुआ की, कि रात को तहज्जुद में 2 रकात पढ़ के रो के बहन के लिए अल्लाह से दुआ करें। और जो नाहक कैदी पड़े हुए हैं जहाँ जहाँ भी जेलों में है, अल्लाह उनकी मदद करे और उनको रिहाई अता फरमाए। और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। का इजहार किया है। गजा के रफा बॉर्डर से कई शदीद जख्मियों को मिस्र मुंतकिल किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक 3 बसों के जरिए 263 फलस्तीनी गजा छोड़ गए। दुनिया भर में एहतजाज के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा हमले जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हमास के जवाबी रॉकेट हमलों में 10 इसराइली शहरी भी मारे गए, 300 जख्मी हुए, जिसकी वजह से 3000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। गजा पर हमलों के मामले पर एबटाबाद ऑपरेशन जरदारी के पीरियड में हुआ अमेरिकन ध्वंस के सारे ये वाक़यात हैं। जरदारी साहब ने अगले दिन ही अमेरिका बहादुर को मुबारकबाद पेश कर दी। कौम को जो मर्जी बतलाते रहे। कमीशन रिपोर्ट, इस मामले में कमीशन बनाया गया। रिपोर्ट हस्ब मामूल जाहिर नहीं की गई कि मुक़द्दस लोगों की नाअहलियत के नाम भी आते थे। पाकिस्तान पर मुस्तकिल ड्रोन हमले भी होते रहे, जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी भी मुतासर होती रही, मगर हम ये बर्दाश्त करते रहे क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है। अब पाकिस्तानी ध्वंस की मिसालों पर आए। मैं एक दफ़ा डीजी खान के लाउंज में बैठा था तो एक साहब बड़ा नहायत करो फर के साथ काफ़ी मुसाहिबीन उनके गिर्द घेरा डाले हुए। मेरी जो शामत आई तो मैं उनसे उनकी तारीफ़ पूछ बैठा इंतहाई शाइस्ता अल्फाज में। जवाब पता क्या था? तू सड़क पे पहुँच, फिर मैं तुम दसांगा। जवाब से अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई हाई फाई किस्म के साहब हैं। वो दहाड़ने लगे। पता चला कि डिप्टी कमिश्नर महमूद साहब हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ओल्ड रावियन होने के नाते उन्होंने मेरी जान बख्शी के अहकामात भी जारी कर दिए और कुछ नवाज़िशात का भी ऐलान किया। मसलन अगर वो मैं चाहूँ तो वो मुझे लाइसेंस असलहे का दिलवा सकते हैं। मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद उनके साथी थे और ये भी CSS करने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते रहे थे। बात इतनी सी है कि कोई इम्तियाज़ी निशान इन बड़े लोगों के लिए जारी होना चाहिए। मसलन एक ताज ही सर पर रख दें ताकि पहचान हो जाए और गरीब उनके जलाल से न मारा जाए। नावाक़फ़ियत की वजह से यही काफ़ी वार्डन्स के साथ होता है और पूछ बैठते हैं, फिर सस्पेंड हो जाते हैं। नावाक़फ़ियत में इस ज़माने में घोस्ट स्कूल पकड़ने के लिए आर्मी को बुलवाया गया था शहबाज शरीफ ने। कमिश्नर नईम बुखारी और लगारी साहब के साहबजादे का इन स्कूलों के बारे में एक मुकालमा मेरे सामने हुआ। कमिश्नर साहब, ये फौज साढ़े स्कूलों नूं फड़ेगी? जवाब था, उन्हां नूं फड़न ते आई है, उन्हां नूं फड़न वास्ते ते इत्थे आए ने। अभी हाल ही में फिरदौस आशिक अवान के साथ भी जो मामला हुआ, यानी AC से टकराव, वो भी ध्वंस की मिसाल है। DCs के मकानात कई एकड़ पर फैले हुए हैं। अंग्रेज़ दौर की याद हमने अच्छी तरह से महफूज रखी हुई है। काश हम आज़ादी की तरफ बढ़ें, अपने अखराजात को कम करें, मकानों को, अयाशाना मकानों के ऊपर जितना ख़र्चा होता है उसको कटेल करें। इसी तरह हम अखराजात जब करेंगे तो हमारी मईशत बेहतर होगी, काबू में आएगी। अल्लाह फ़क़त वस्सलाम। इंशाअल्लाह बाकी फिर मुलाकात में ज़िक्र होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को बीमारी से शिफा अता फरमाए। आजकल जो दौर है कोरोना का दौर है, इसमें बहुत लोग बीमार हैं। अल्लाह पाक उन सबको शिफा आजिला व कामिला नसीब फरमाए। आमीन। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।